کون سی موسیقی حرام ہے؟ مولانا رومی نے فرمایا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑی۔ کام کو بوجھ سمجھنے والے کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔ یا اللہ، مجھے مکہ کی اذان سننا، مکہ کا زمزم پینا، مکہ میں نماز ادا کرنا نصیب فرما، آمین۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ ضائع ہونے سے بچا لے مجھے میرے معبود، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کا ہنر لگتا ہے۔ فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے، خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ میں نے کسی کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کیا جتنی منتظر میں اس دن کی ہوں جب میری مانگی ہوئی دعاؤں کا ٹوکرا قبولیت کی صورت میں میرے خالی ہاتھوں میں تھما کر فرمایا جائے گا، اے میری بندی، میری رحمت سمیٹ لے کہ میں تیرے صبر سے خوش ہوا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔